اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ فاطر کی اس آیہ کریمہ سے جس میں خدا واضح طور پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے بندوں میں مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ مسلسل گفتگو اسی پیرائے پہ ہو رہی ہے کہ حقیقت قرآن، عزت قرآن، اور پھر آخری مجالس میں بیان کیا جائے گی مظلومیت قرآن، کہ آپ کے سامنے یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو سمجھا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو حقیقت قرآن ہے وہ کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا، ہم ہی نے کتاب کا وارث بنایا، ہم ہی وارث بناتے ہیں۔ وارث میں نے پہلی مجلس تمہیدی میں کہا تھا، وارث، ورثہ، میراث یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں۔ وارث کہتے ہیں جو مالک ہو، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں وارث کی اجازت نہ ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ غصبی جگہ پہ مسجد نہیں بن سکتی۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ دیں اور پوری نماز بھی ٹھیک ہو، قرات بھی ٹھیک ہو، لمبی نماز بھی ہو، روتے بھی اللہ کی محبت میں رہیں، گڑ گڑاتے بھی رہیں، لیکن کسی سے بعد میں پوچھیں کہ میں نے وارث سے اجازت نہیں لی تھی تو وہ کہے گا تیری نماز قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہیں کسی دکان سے کوئی ایسی چیز اٹھا کے جس میں وارث کی اجازت نہیں، اللہ کی محبت میں روزہ رکھ لیا، وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی، عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی ہے۔ میں پہلی سطر سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جو خدا بغیر وارث کے عبادت قبول نہیں کرتا، بغیر وارث کے قرآن کی تلاوت کو کیسے قبول کر لے؟ قرآن کے لیے بھی قرآن کے وارث کی اجازت ضروری ہے۔ اور میں کیا کروں، ہر عبادت میں قرآن ہے۔ نماز بغیر قرآن کے نہیں ہے، عبادات بغیر قرآن کے نہیں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن بغیر وارث کے نہیں ہے۔ ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ جب رسالت میں آپ دنیا ظاہری طور پہ چھوڑ رہے تھے تو رسول نے ایک حدیث کہی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان سے چھوڑ کے دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عترت والی اہل بیت۔ کیا سمجھتے ہیں یہ کون بول رہا ہے؟ یہ مفکر اول بول رہا ہے، یہ عقل کل بول رہی ہے، یہ نور اول بول رہا ہے۔ میرے مالک جب تو نے اہل بیت ہی کہہ دیا تھا، پھر عترتی اہل بیت کا لفظ کیوں آیا؟ پوری اپنی زندگی میں جب بھی کہا صرف اہل بیت کہا، اپنی آخری لمحے پہ جا کے کہا عترتی اہل بیت ہی، میری عترت والی اہل بیت۔ رسول نے فرمایا میری نگاہیں مؤرخین کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کسی اور کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا تھا، میں نے عترت کی شرط لگا دی، جو بھی اہل بیت ہوگا اسے عترت والا ہونا چاہیے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، تمہید میں کتاب اللہ و عترتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عترت۔ 12 جگہ پہ اہل سنت کی کتابوں میں 12 راویوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا، 12 راویوں نے صحیحین میں اس حدیث کو انہی الفاظ سے لکھا کہ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ ایک راوی ہے صرف جس نے اہل بیت کی جگہ سنتی لکھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 12 نے اہل بیت لکھا، ایک راوی تھا جس نے کہا نہیں اہل بیت کا لفظ نہیں ہے، سنتی کا لفظ ہے۔ اب اس میں اگر میں جگہ پہ جاؤں گا کہ اس راوی کی دشمنی کیا تھی تو یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ صرف ایک راوی ہے جس نے سنتی لکھا، اور یہ ہے
अहले बैत का जिंदा मौजज़ा। जो लफ्ज उनकी दुश्मनी में लिखा जाता है वही उनका कसीदा बन जाता है। मौला की कसम, ये अहले बैत का जिंदा मौजज़ा है। जितनी भी तहरीरें उनके बुक्स में लिखी गई वही उनका कसीदा बनी। जो बंदे चुप है, मैं दलील देता हूं, आज तक मिंबर आले मोहम्मद से वकालत अहले बैत करते हुए जितनी किताबें इनके हक में पेश की जाती हैं, ये वही किताबें हैं जो इनकी मुखालफत में लिखी गई है। हम कभी भी काफी का हवाला नहीं देते, हम कभी भी अपने मजहब की, हम जब भी किताब का हवाला देंगे उस किताब का हवाला देंगे जो लिखी भी इन्हीं की दुश्मनी में गई। अब ये देखें, ये बुग़्ज़ अली था जिस मौरख ने, जिस रावी ने कहा यहां नबी ने अहले बैत का लफ्ज नहीं कहा था, सुन्नती कहा था। ठीक है, सुन्नती कहा था ना। सुन्नत किसे कहते हैं? लुगत में सुन्नत के 5 तर्जमे किए। सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं फितरत को, सुन्नत कहते हैं मजाज को, सुन्नत कहते हैं रवश को, सुन्नत कहते हैं चेहरे को। ये 5 तर्जमे किए हैं सुन्नत के उलमाए लुगात ने। 5 जगहों पे लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीके के लिए किया जा सकता है, सीरत के लिए किया जा सकता है, रवश के लिए किया जा सकता है, तरीके के लिए किया जा सकता है, मसाज के लिए किया जा सकता है, चेहरे के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये 5 है और नबी सुन्नत छोड़ के गए थे तो फिर तुम्हें हटा दो, एक ही आगे लेके आओ। नबी सुन्नत छोड़ के गए। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी कहे, जो नबी करे। ऐसा ही है, बड़ी आसान तारीफ की है जो राइजुल वक्त तारीफ है। सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी ने किया था या नबी ने कहा था। जो नबी कहे वो भी सुन्नत, जो नबी करे वो भी सुन्नत। जो ना नबी ने किया हो, ना नबी ने कहा हो, वो बिद्दत है। यहां लेके आना चाहता था मैं इस मजमे को जहां मजाज पहुंच गया। जो नबी कहे वो सुन्नत, जो नबी करे वो सुन्नत। जो ना नबी ने किया हो ना नबी ने कहा हो उसे बिद्दत कहा जाता है। आज मुसलमानों के 2 नजरियात हैं, एक है खिलाफत वाले, एक है इमामत वाले। खिलाफत सकीफे से चली, इमामत गदीर से चली। गदीर में मोहम्मद कह भी रहा था, कर भी रहा था, सकीफे में मोहम्मद नहीं था। फिर मार, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिद्दत है। मौला हुसैन इज्जत अली इमाम बना। अली का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, खलीफा का ऐलान हुआ नबी के बाद। कहां जाके फिर ये बातें करें कि खुद तुमने लिखा है जो काम नबी की जिंदगी में ना हो वो बिद्दत। खलीफा बना नबी के बाद, खिलाफत बिद्दत।
نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا غدیر میں قولی سنت بھی ہے فعلی بھی ہے. دو لفظ آئے ہیں قرآن میں, خدا نے کہا آتیو اللہ و آتیو رسول, اطاعت کرو اللہ کی. اطاعت کسے کہتے؟ جو رسول کہے وہ کرو. ناصر بھائی چھوڑے میسج. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. پھر دوسری جگہ خدا نے کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے محمد کی اتباع کرو. اطاعت قول رسول کا نام, اتباع عمل رسول کا نام. رسول نے کہا نماز پڑھو, یہ اطاعت. جیسے رسول نے پڑھی ویسے پڑھو, یہ ہے اتباع رسول. اطاعت قول کو کہتے ہیں, اتباع عمل کو کہتے ہیں. پڑھے لکھے بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں, ایک ہے تھیوری, ایک ہے پریکٹیکل. تھیوری اطاعت, پریکٹیکل اتباع. غدیر میں تھیوری بھی تھی, پریکٹیکل بھی تھا. منہ سے کہہ رہے تھے, ہاتھ سے دکھا رہے تھے. میں ہمیشہ کہا کر تو پھر اختر شاہ جی, مذہب اسلام کی گیلانی صاحب محمود بھائی, مذہب اسلام کی جتنی حدیثیں نبی کی ہیں ان سب میں سے سب سے مستند حدیث غدیر ہے. ہر حدیث نبی نے 20 صحابہ میں, 30 صحابہ میں, حد سے زیادہ 100 صحابہ میں. غدیر والی حدیث ہے پیر بوبی شاہ 1.5 لاکھ صحابہ میں. 1.5 لاکھ صحابیوں نے نبی سے غدیر کی حدیث سنی. اب بتا صحابہ کو تو نہیں مانتا یا ہم نہیں مانتے؟ 1.5 لاکھ صحابہ سن رہے تھے اور نبی پلان کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے. آج مؤرخین نے اپنی کتابوں سے غدیر والا باب ہی نکال دیا. بچوں کو نہ اسلامی یادیں پڑھایا نہ دین یادیں پڑھایا. ہاتھ نہیں ہو گئی تجھے غار میں سانپ نظر آ گیا, غدیر میں ہاتھ نظر. تجھے وہاں مورخ پہنچ گیا. وہاں مورخ پہنچ گیا جہاں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. مورخ غار میں چلا گیا, غدیر میں نہیں ہے. رسول نے عملاً دکھا دیا. 2 چیزیں چھوڑ, قرآن اہل بیت. مورخ نے کہا نہیں, راوی نے کہا سنت چھوڑ کے, کہا سنت لے کے آ. سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کہے کرے. امامت سنت ہے. یہ جتنے لفظ ہیں نا, سنی, وہابی, یہ سارے الفاظ یہ خود بنائے گئے ہیں نا, پہچان کے لیے بنائے, جیسے برادریوں کے نام, قبیلوں کے نام. اسلام کا ایک ہی فرقے کا نام قرآن میں ہے. اور میں نے ملک جی ہمیشہ منبر پہ کہا ہے, شیعہ فرقہ نہیں, شیعہ مذہب ہے. اس سے ٹوٹ کے فرقے بنے ہیں. کسے کہتے ہیں سنی؟ کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے. ہم ہیں رسول کے. جو اہل سنت میرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پہ عمل کرتے اس لیے ہم سنی. اچھا آؤ پھر جھگڑا ختم کریں. تم ہو رسول کے سنی, ہم ہیں اللہ کے سنی. پھر اختر شاہ جی پریشان ہے کہ جیسے یہ پڑھنا چاہتا تھا اب پڑھ رہا ہے. یہاں تو اب کوئی پریشانی نہیں ہے نا جی. مولا حسین عزت عطا فرمائے, جناب سیدہ بس نوکری قبول کرتے رہے. ہم ہیں اللہ کے سنی. اللہ کے سنی کیا, ہم ہیں اللہ کی سنت پہ عمل کرتے. تو نے کہا داڑھی نبی کی سنت, مسواک
نبی کی سنت، شلوار اوپر نبی کی سنت، سرما نبی کی سنت. تو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی. چل ٹھیک ہے تو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی ہیں، اس کا مطلب تو نے کہا نبی نے ایسی داڑھی رکھی ہم نے ویسی رکھ لی، نبی نے ایسے شلوار باندھی ہم نے ایسے باندھی، نبی نے ویسے مسواک کی ہم نے ویسے کر لی. اس کا مطلب ہے تو نے نبی کے طریقے کو سنت کہا، تو نے نبی کے فعل کو سنت کہا. جو نبی کرتے گئے تو نے کہا ہم نے وہ کام کیا اس لیے ہم سنی ہے. یہی قرآن ممبر پہ لے کے 2 جمع 2 4 یا مرنا ہوگا یا مارنا ہوگا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کام کرتا ہے. خدا نے قرآن میں فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. پھر خدا نے کہا فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. پھر تیسری جگہ پہ خدا نے کہا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں. چوتھی جگہ پہ خدا نے کہا يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَاللَّاعِنُونَ، تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کروں. پانچواں کام دکھا میں گردن کٹواؤں. 4 کام کرتا ہے اللہ، گواہی دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، لعنت کرتا ہے. یہی 4 کام ہم کرتے ہیں. علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، 12ویں کا انتظار کرتے ہیں، اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں، دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. یہ 4 کام، وہ الماری سے قرآن اٹھاؤ، 4 کام اللہ نہ کرتا ہو ہم بھی نہ کریں. اب لگاؤ توحید پہ MI6 کا الزام. کرو نا، کیونکہ تم نے تو یہی کہا کہ جو یہ کرے. اللہ 4 کام کرتا ہے. رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک ہے میری اطرت والی اہل بیت. عربی زبان بڑی فصیح ہے، انہوں نے کہا اہل بیت سے مراد یہ ہے، بیت کہتے گھر کو، جو بھی گھر میں ہو وہ اہل بیت. رسول جانتے تھے کہ انہوں نے عربی زبان سے کیا فائدہ لینا ہے، اس لیے خدا نے رسول سے کہا گھر کے اندر ایک اور گھر بنا. رسول نے گھر کے اندر چادر کا گھر بنایا. چادر کا گھر گھر کے اندر، یہ اہل بیت. اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا آیت فوراً بھیج دی، پوری واضح آیت کھول کے تول کے نام لے کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم. خدا نے کیا کہا؟ اللہم صلی. خدا نے کیا کہا؟ میں نے انہیں پاک رکھا، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. ہم کسی پہ خلاف نہیں ہے، بات لاجک کے ساتھ کرو، دلیل کے ساتھ کرو. جب نبی کی بیویوں کا لفظ آیا، آئیے خدا کا قرآن پڑھ دے، یا نساء نبی، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسا کوئی بھی عورتوں میں نہیں ہے. انا اتقیتن، اگر تم متقی ہو تو. آیت قرآن کی پڑھی، خدا نے کہا تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی عورت بھی تم جیسی نہیں، کیونکہ تمہیں نسبت ہے میرے نبی سے. لیکن خدا نے آگے کنڈیشن لگائی، شرط لگائی، اگر تم متقی ہو تو. اچھا متقی ہے، تقوی کسے کہتے؟ تقوی صرف اعضاء کی پاکیزگی کا نام نہیں، قلب کی طہارت کا نام ہے. تقوی کہتے ہیں عبادت کی آخری حد. چلے جی، بڑا خوبصورت جملہ آ گیا، بڑا خوبصورت جملہ مہدیہ کرنے لگا. زمین پہ فضیلتوں کی آخری حد کو تقوی کہتے ہیں.
جتنے درجے شروع ہوتے نا جی، ایک انسان عابد بنا، زاہد بنا، عارف بنا، پہنچتے پہنچتے جو آخری ڈگری ہے نا اللہ کے قریب ہونے کی زمین پہ، تقویٰ۔ اب سطر دوں گا، دل سے دعا دے دینا، زمین پہ فضیلتوں کی آخری ڈگری کو تقویٰ کہتے ہیں، آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری کو عصمت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، زمین پہ آخری ڈگری تقویٰ۔ یاور شاہ جی، آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری عصمت۔ متقی انسان اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ کتنا متقی بنتا ہے؟ پھر قرآن پڑھو، خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ ما استطعتم، متقی بنو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ متقی بنو جتنی استطاعت ہے، جس قد تک ہونا، جس قابل ہو اتنے متقی بنو۔ اس کا مطلب ہے متقی بننا انسان کی اپنی ذاتی حد ہے، جتنا وہ بننا چاہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا وہ متقی بنے گا۔ متقی اپنی استطاعت سے بنتا ہے، لیکن جب خدا معصوم بناتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، میں تمہیں ایسا پاک کروں گا جیسا حق ہے۔ متقی بنا مرضی سے، معصوم بنا جتنا خدا نے کہا حق ہے۔ معصوم اللہ نے بنایا، متقی خود بنا، کیونکہ تقویٰ ہے قلب کا نام، قلب کی طہارت متقی۔ اس مت کے لیے بڑا خوبصورت جملہ، بڑا ہی انتہائی عمدہ جملہ آنے لگا۔ اس مت کے لیے صرف قلب کا طاہر ہونا ضروری نہیں، لہو کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی انسان جتنا مرضی دل کو طاہر کر لے، اگر لہو ہی پاک نہیں تو یہ جو میری رگوں میں لہو ہے یہ میرا ہے؟ نہیں، میری رگوں میں میرے باپ کا لہو، آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو۔ ہر انسان کی رگوں میں اس کا لہو نہیں ہوتا، اس کے باپ کا لہو ہوتا۔ مولا حسین کی عزت کا قسم، جملہ اتنا وزنی ہے کہ مجمع اس جملے کے احترام میں اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے۔ آج کی اس مجلس کا طریق سا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہو، میری رگوں میں میرا لہو ہے، آپ کی رگوں میں آپ کا لہو ہے۔ اب دیکھنا ہے کس کا لہو کتنا پاک ہوتا ہے۔ 19 رمضان کی صبح تھی، علی کے سر پہ ضرب لگی ہوئی تھی۔ علی نے فرمایا حسن بیٹا تو نماز پڑھا، میں ٹیک لگا کے نماز پڑھتا ہوں۔ مصلی پہ تاریخ نے لکھا علی نے اپنے لہو کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا۔ کتنا پاک تھا ابو طالب کا لہو، کتنا پاکیزہ تھا، مصلی پہ تھا۔ یہ ہے ابو طالب کا لہو۔ پھر کتاب حوالہ دیکھو، سرکار بہار کا حوالہ، محمد علی کا حوالہ، سرکار صادق اور عطرت شہنشاہ گھر سے نکلے، بازار میں آئے، سامنے سے آ رہا تھا ایک انسانوں کا امام، مسلمانوں کا امام، ادھر سے آ رہا تھا اللہ کا بنایا امام۔ جملہ کہنے لگا میر بھائی، جو ہی امام صادق آئے تو مولا کے ہاتھ میں رسول کا عصا تھا۔ اب مسلمانوں کا امام، مسلمانوں نے تو اسے امام بنایا تھا، اسے تو پتا تھا نا کہ میں نہیں ہوں۔ وہ تو اپنی جانتا تھا نا، اسے پتا تھا میں نہیں، اصلی یہ
سامنے سے آ گیا اصلی امام. اب اس نے آ کے امامت کے روب میں جھک کے خود بخود جھکا, روب امامت کی وجہ سے اگلی میں جھک کے اس نے امام صادق کے بوسہ دینے لگا. ہاتھ کو بوسہ دیا, فوراً ذہن میں آ گیا میں تو خود امام ہوں. روب امامت سے جھکا, بوسہ دیتے ہی ذہن میں آیا میں تو, لوگ دیکھ رہے ہیں, بازار ہے, میں تو خود امام ہوں, وہ کیا کہیں گے تو ہمارا امام ہے اور تو شیعوں کے امام کے ہاتھ چوم رہا ہے. فوراً کھڑا ہو کے لگا یا ابن رسول اللہ, میں نے بوسہ اس لیے دیا آپ کے ہاتھ میں محمد کا عصا ہے. جو ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا یہ مصطفیٰ کا عصا ہے. میں تو عصا کے احترام پہ جھکا تھا. زندگی وار تو جعفر صادق, تیرے جوتے پہ سرکار صادق العطرت نے اپنی ابا کو ہٹا کر بدبخت لکڑی کا عصا چوم رہا ہے. میرے اندر محمد کا لہو ہے. لکڑی کے عصا کا احترام کیا. آخری سینے پہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے تھے میرے مولا, ہر سوال کا جواب, ہر سوال کا جواب. سامنے سے ایک بندہ, یا علی یہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے, یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب مولا کہ ہاں یہ فیض تھا, طالب دیکھ کے کرم کرتے تھے. مطلوب آتا تھا نا, جیسا سائل ویسی عطا, جیسا سائل ویسی عطا. اب اس نے سوال کتنا نچلی سطح کا کیا کہ یہ کہاں سے سیکھا ہے. اب مولا نے دیکھا کہ اس کی ذہن کی سطح بڑی چھوٹی ہے. اب مولا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتا. مولا نے فرمایا حاذا صفت العلم, حاذا لعاب رسول اللہ, ما زکنی زکن زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ میں نے جو نبی کا لعاب, اور یہ سارے مانتے ہیں کہ رسول نے صرف 3 ہستیوں کو زبان چسائی ہے. 16 رجب علی کو, 15 رمضان حسن کو, 3 شعبان حسین کو, ان کو رسول نے زبان چسائی ہے. اہل زبان بیٹھے ہوئے, میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اہل زبان کے لیے. ان کو زبان چسائی ہے. باقی جتنے بھی تھے وہ سب قدموں میں آئے, نوکروں میں آئے. کسی کو یہ شرف نہیں ملا چاہے وہ کتنا بھی عزت والا صاحب بھی تھا. صدر کہوں جی اردو ادب کی, انہیں قدموں میں بٹھایا ہے, منہ نہیں لگایا ہے. ہائے ہائے ہائے, ہائے ہائے ہائے, سب کو قدموں میں بٹھایا ہے, منہ نہیں لگا. منہ زبان چسائی ہے. بادشاہ حسین عزت دے, اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے. زبان چسائی ہے, یا علی کو, یا حسن کو, یا حسین. علی فرمایا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا. یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اس نے کہا جس کا لعاب اتنا قوی ہے کہ اس کے لعاب چوسنے سے تو اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہے, وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا, اس کا علم کیسا ہوگا. اب علی کو خبر تھی کہ اسے امامت سے پہلے نبوت سمجھانی ہے. مولا امیر المومنین نے فضیلتوں کا رخ موڑ کے نبی کی طرف کر دیا. لعاب محمد کا اثر ہے, لعاب محمد کا اثر ہے. وہ بندہ یا رسول اللہ
کیا کہنے مسلمانوں کے نبی کے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا، وہ اتنا عظیم نبی تھا، اس کے لعاب چوس کے یہ علی بول رہا ہے۔ وہ گلی میں چیختا ہوا جا رہا تھا، ایک بندے نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کا ابھی میں نے علی سے پوچھا، فر سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے؟ اس کا لعاب رسول چوسنے کی وجہ سے منافق تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، کہ لگا یا علی اسی آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ رسول کے لعاب کی وجہ سے ہم بھی کہتے تھے آپ کا اپنا علم تو نہیں ہے نا، یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ علی کی بات گستاخ نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ ابھی صرف لعاب بولا، لہو نے بولا۔ وہ کوفہ تھا، علی نے منبر ابیض میں بیٹھ کے زمین کے رستے، آسمان کی راہیں، ہوا میں جانا، خلا میں جانا، چونٹی کی خلقت، علی ہر علم پہ بولا، علی ہر علم پہ بولا، علی ہر علم پہ بولا۔ علی نے علم کی شرح کھول دی، علی بولتا گیا، نہج البلاغہ بنتی گئی، علی بولتا گیا، علم کی گرہیں کھلتی گئی، علی بولتا گیا، دنیا علم تک پہنچتی گئی۔ علی نے صرف لعاب کا اثر دکھا کے علم کی شرح کی تھی۔ جب آئے گا میرا 12واں، کعبے کی چھت میں کون کہے گا، عرش فرش ہل جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے؟ فرمایا اب لہو بول رہا، اب لہو بول۔ رک گئی گفتگو لہو پہ، کل کی مجلس میں متصل ہوں گے یہیں سے۔ لہو کی قسمیں، لہو کا اثر، عصمت، قرآن کون سی کتاب، کتاب کون سا قرآن، مانا ہوتا تو محمد کی بیٹیاں بازاروں میں۔ میں نے یکم محرم کو کہا تھا جتنا حصہ فضائل پڑھوں گا اتنا مصائب پڑھوں گا، کیونکہ مقصد ہے رونا، مقصد ہے آنکھ آنسو۔ آج ہے حسین کے سفیر عقیل کے بیٹے مسلم کا دکھوں میں رونا۔ ظالم سے ظالم لوگ بھی کسی کا سفیر نہیں مارتے، انہوں نے حسین کا سفیر مارا۔ مولا حسین نے جب مکہ پہنچ گئے، جہاں مسلم کو کوفے والوں کے خطوط دے کے کوفہ روانہ کیا۔ مسلم جی شہنشاہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں، یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں، یہ ساتھ لے کے جائیں، کوفہ میں جا کے میری بیعت لیں۔ جناب مسلم دے کہتے مولا آپ کو مکہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر، مولا حکم ہے آپ کا، اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ اس سے پہلے مولا نے ایک اور قاصد کو بھیجا ہوا تھا، محمد بن یکتیر کو، مولا اس کا انتظار کر لیں۔ مولا فرمایا نہیں مسلم آپ کو خود جانا پڑے گا۔ آج عقل پریشان ہے کہ خبر تھی حسین کو کہ میری منزل کوفہ نہیں، جانتے تھے حسین میں نے کوفے جانا بھی نہیں، یہ بھی خبر تھی کہ کوفہ والے غداری پہ آمادہ ہو چکے ہیں، مسلم کیوں بھیجا؟ اگر ماتم کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو، حسین اکیلا عباس کربلا لے کے جانا چاہتا ہے۔ اگر اتنے عباس ہوتے حسین کس کس عباس کو روکتا؟ مسلم عباس تھا۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے، تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو 40-45 منٹ چاہیے۔ مسلم کا کوفہ ورود، بیعت لینا، مہمان بننا، حانی کے گھر جانا، تفصیلات سے گزرتا ہوں، مظلومیت بیان کرتا ہوں۔ جناب مسلم کوفہ میں گئے، 18,000 افراد نے بیعت کر لی۔ جب مسلم نے فوراً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا حسین کی طرف خط بھیجا، مولا میں کوفہ پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد میں نے پہلی تقریر کی، مولا 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر لی ہے، حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ آ جائے، کوفہ کی
लोगों की तलवारें आपकी नुसरत के लिए आमादा है। ये कह के मुस्लिम ने खत हुसैन की तरफ भेज दिया। ये जुमला याद रखिएगा, मैं मुसैब के आखिर में ये जुमला दोहराऊंगा। जनाब मुस्लिम ने मौला हुसैन को खत लिखा कि 18,000 अफराद बैत कर चुके, जितनी जल्दी हो सके कूफा तशरीफ ले आइए। नुमान बिन बशीर कूफा का गवर्नर था, इसे माजूल करके इसकी जगह पे बसरे का गवर्नर इब्न जियाद को अजाफी चार्ज दे दिया गया कि कूफा भी तेरे कंट्रोल में। ये रात की तारीकी में कूफा में दाखिल हो गया। इसने आते ही कूफा में कर्फ्यू लगा दिया, पता करो हुसैन का सफीर मुस्लिम कहाँ है। लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, लोग बिकने शुरू हो गए। जो बिक सकते थे उन्हें खरीदा, जो डर सकते थे उन्हें डराया, जो कैद हो सकते थे उन्हें कैद किया। बस यहां से मुसाइब शुरू होने लगा। मुस्लिम ने ज़ोहरैन पढ़ाई तो मस्जिद भरी हुई थी। मगरबैन पढ़ा के जब मुस्लिम उठे तो कूफे की मस्जिद में मुस्लिम अकेले थे। जब मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, मस्जिद खाली, सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम के दो बेटे। मुस्लिम मस्जिद कूफा से निकले, बेटे एक मोमन के घर अमानतन रखवाए। मुस्लिम जानते थे कि अब मैंने शहीद होना है। मुस्लिम ने बच्चे साथ इसलिए नहीं रखे कि मेरे बेटे बाप का कत्ल ना देखें, मेरे बच्चे बाप कत्ल होता ना देखे, मेरे बेटे बाप कत्ल होता ना देखे। मैंने जुमला 3 दफा दोहराया है कि शायद किसी शिया को जुमला समझ में आए और मुझे खोलना ना पड़े। आज जनाब मुस्लिम की शहादत में पहला जुमला पढ़ने लगा हूं, ए हुसैन का सफीर, तो अपने बेटे किसी शिया के घर अमानत इसलिए रखवा गया था कि तेरे बेटे तुझे कत्ल होता हुआ ना देखे। मुस्लिम तुझे कूफे में अपने बेटों की इतनी परवाह थी, करबला में हुसैन की 4 साल की बेटी कातिल के सामने खड़ी होके रो के कह रही थी, खंजर आहिस्ता चला, मेरा 3 दिन का प्यास। अजरो को मेरा लाज रोको, मेरा लाज रोको। ये ऊंची आवाज में हाय कहना मोहम्मद की बेटियां कबूल फरमाए। ये जो चीखे मार के रो रहे और रसूल की बेटी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते चलते कूफा की शहर की आखिरी दीवार के साथ एक कच्चा मकान, मुस्लिम उस मकान की सीढ़ी पे जाके बैठ गए। शाम ढल चुकी थी, मगरबैन पढ़ा के मुस्लिम निकले थे, रात काली और स्याह हो गई। जिस दरवाजे पे बैठे थे वो दरवाजा खुला। एक झुकी हुई कमर वाली ज़ईफा, मनंता कौन है तू? मुस्लिम बिला तशबी, कब्जा तलवार पे सर उठाए बगैर कहते अना गरीबुल वतन, मैं कोई मुसाफिर हूं। कहती मुसाफिर मेरे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मुस्लिम कहते कूफे में मेरा घर कोई नहीं। कहती किसी और घर जा, मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया, बड़ी सख्ती हो गई है कूफे में, मेरा दरवाजा छोड़। मुस्लिम कहते कहां जाऊं? कहते किसी के घर जाके पनाह ले। मुस्लिम रो कहते दे कोई नहीं रहा। कहती मस्जिद में जाकर रहे। मुस्लिम रो के कहते रहने कोई नहीं देता। तड़प कहती जहां जाना मुसाफिर जा, मैं ज़ईफा हूं, मैं इस उम्र में कोई अजाब बर्दाश्त नहीं करना चाहती, मेरे दरवाजे के आगे से उठ। जब कहना मेरे दरवाजे के आगे से उठ, मुस्लिम ने तलवार नियाम में डाली, जमीन पे हाथ रखा। अच्छा फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों का मुकद्दर, फातिमा ज़हरा का नाम आना था। तोआ ने बंद दरवाजा खोल दिया, रो कर दी बता किसका नाम लिया है? फरमाया ज़हरा का। कह लगी तू ज़हरा को जानता है? मुस्लिम रो कर दे जैसा मैं जानता हूं कोई भी नहीं जानता। रो कर दी कुर्बान हो जाऊं, कहीं अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं। हाँ मैं मुस्लिम का नाम आना था, गिर गई। आका माफी, मौला माफ कर देना, मौला मुझे नहीं पता था।
مولا کنیز کو معاف کر، بسم اللہ مولا میرے گھر آ۔ منت کی، بادشاہ کو گھر لے کے آئی، پورے گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، کہاں بٹھاؤں؟ آخر مصلی بچھایا، بسم اللہ مولا، مولا قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کر۔ مولا کھانا پانی، فرمایا صرف مصلی۔ مصلی پہ بیٹھ کے مسلسل مسلم روتے رہے، تو وہ دروازے پہ بیٹھ کے سوچتی رہی کتنا میرا مقدر ہے۔ مسلم حجرے پہ مصلی پہ تھے اور تو دروازے پہ ٹیک لگا کے کہہ رہی تھی کہاں آباد مدینہ، اجڑ گئے محمد کی۔ باہر دروازے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار نکالی، تلوار نکال کے مسلم کمرے سے باہر نکل کے صحن میں آئے، تو آ کھڑی، نا مولا، مولا جتنے بھی سپاہی آتے آنے تھے، مولا تو باہر نہ جانا، مولا زمانہ تیرا بڑا دشمن ہے، مولا وہ گورنر تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ جناب مسلم دیکھ کے دے تو درمیان سے ہٹ جا، تو نے منت کی، تو نے میری ماں کا فاستہ دیا، میں تیرے گھر آ گیا، تو نے میری خدمت کی ہے، میں قیامت والے دن تیری جنت کا ضامن ہوں، میں اپنی ماں زہرا سے تیری سفارش کروں گا، لیکن دروازہ چھوڑ دے۔ رو کے کہتی کیوں دروازہ چھڑوا رہا ہے؟ جناب مسلم کی آواز آئی ہم ہاشمی ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھر میں ہوں اور غیر تیرے گھر میں آ جائے، فوج تیرے گھر میں آ جائے۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کر کے جملہ ماتم کر کے سننا، مولا مسلم تو نے کوفے میں تو کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے، شام غریبا 300 کا دستہ لے کے شمر زینب کے خیمے کے اندر گیا، جا کے کہتا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کو حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی شہادت تک پہنچنا ہے۔ تڑپے مسلم، جہاں مسلم نے تلوار نکلی ہوئی اللہ اکبر کہہ کے مسلم کوفے کے بازار میں آئے۔ بابا جی کتابیں کہتی اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے، گلیاں خالی ہو گئی، اکیلا بکھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں للکار کے کہا تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے، وہ ہمیں خط دے کے واسطے دیتے رہے ہو، بند کر لیے تم نے اب دروازے۔ پھاڑ رہا تھا شیر کی طرح، گلیاں خالی ہو گئی، لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے۔ مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ ابن زیاد کو دربار میں خبر ہوئی، اس نے 500 سپاہیوں کا نیا دستہ بھیجا، چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی۔ مسلم ایک ہاتھ تلوار، آگے سے حملہ، نیزے کے ساتھ پیچھے والوں کو روک رہا تھا، اتنی زوردار مسلم جنگ کر رہا تھا۔ آدھی رات تلواروں کے ساتھ یوں تلواریں، کتابیں کہتی ہیں لگ رہی تھی، شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی۔ پھر خبر ہوئی کہ 500 کا دستہ اور بھیج۔ اس نے کہا ایک شخص کے لیے اتنی فوج؟ جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج بھی کتابوں میں ہے، اس نے کہا کوفے کا کوئی مزدور نہیں، عقیل کا بیٹا ہے، نہیں قابو آ رہا کسی سے۔ اسے کہا تمہیں کس نے کہا ہے ہاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں یا دھوکے سے مارے جاتے ہیں؟ آخر انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودنا شروع کیا، کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا ہوا تھا، آگے سے انہوں نے حملہ کیا، مسلم پچھلے قدموں پہ جا رہا تھا، مسلم کا کوفے کے اس گڑھے میں گرنا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے تلوار ماری۔ زخمی مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم۔ اے تم نے مجھے اکیلا لاوارث سمجھ لی۔ جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں، گردن میں رسیاں، زخمی مسلم کو کتابوں سے، میں بالکل کتاب کی شہادت پڑھوں، لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو باندھا، ڈرتے ہوئے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا، لمبی دراز رسیوں سے مسلم کو کھینچ رہے تھے۔
मुस्लिम रस्सियों के साथ सिपाहियों को करीब लाता, मुस्लिम किसी को अपने हाथ के साथ जख्मी कर रहा था, डर रही थी फौज जख्मी मुस्लिम से। इस हाल में मुस्लिम जब कूफे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे एक सिपाही खड़ा था, उसने कहा कुर्बान हाशमियों, ओए सदके अकील का बेटा, ओए कुर्बान हो जाऊं, ओए हैदर के बेटो, और ये होती है जवानियां, और तुम्हें कैदी करके भी फौज डर रही है, और तुम्हें रस्सियां बांध के भी सिपाही खौफजदा है। ये सिपाही वहीं खड़ा था या 2.5 महीने बाद यहीं से हुसैन का सज्जाद गुजरा, सज्जाद के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, कोई दाएं से धक्का देता, कोई बाएं से धक्का देता। उस सिपाही सज्जाद के करीब आके कहने लगा, 4 महीने पहले यहां से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था, उसके हाथों में भी रस्सियां थी, लेकिन उसके करीब कोई नहीं आ रहा था, तू सर झुका के क्यों जा रहा है? सज्जाद की आवाज है, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां। हाय हुसैन के, हाय हुसैन। जख्मी मुस्लिम को दारुल अमारा में लेके आए, हालत पढ़ दूं, सदा से माफी मांग के, हालत पढ़ने लगो, सदा से माफी मांग के। जामे मुस्लिम की हालत किया, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, आंख में तीर, चेहरे पे पत्थरों के निशान, लहू से भरा हुआ मुस्लिम इब्ने जियाद के दरबार में कैदी हाथों से खड़ा था। ये सीढ़ियां उतर के नीचे आया, मुस्लिम के सामने आकर था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम कर। मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। उधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था, इसने कहा मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने अपने चेहरे का लहू साफ किया, साफ करके माफ अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं आलम की कसम खा के कहता हूं, मुस्लिम ने जुमला कहा, इस बदबख्त ने मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा, मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ का लगना था। हुसैन ने मंजिले जुबाला पे घोड़े की रकाबों को रोकेगा। मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, गरीब हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जख्मी हाथ, इस मलाउन ने कहा जल्दी करो। किताबें कहती हैं दिन तलू हो चुका था, रात सारी मुस्लिम जंग में रहा। 9 जिलहज्जा सुबह का वक्त, बकर बिन हमरान मलऊन, ये है मुस्लिम का कातिल, ये जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गया। दारुल अमारा बुलंदी पे, मुस्लिम ने यूं नीचे कूफे की गलियां देखी, कूफे की गलियों में भीड़, रश, क्योंकि कल ईद थी। बादशाह हुसैन की कसम, मुस्लिम ने जब कूफे की गलियों में देखा, हर बाप अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा रहा था। जख्मी मुस्लिम की आवाज है, कूफे वाले, मैं अपने साथ अपने 2 बच्चे लेके आया था और किसी को मेरे बच्चों की कोई खबर। बकर बिन हमरान मलाउन ने कहा, मुस्लिम आखिरी वक्त में कोई वसीयत, फरमा 3 वसीयतें, कोई एक पूरी कर। क्या लगा पहली बता? फरमाया कोई हुसैन को जाके बताए। मैंने पहले कहा था, मैंने तकरीर के आगाज में जुमला पढ़ा था मुसाहिब में, मुस्लिम ने कहा मैं लिख बैठा हूं मौला को खत, मैंने उन्हें बुला लिया है कूफे, कोई कासद जाओ जाके कहो मौला कूफे वाले फिर गए, मौला कूफे ना आना, या कहो अगर आना ही है तो फिर ज़ैनब को ना लाना।
इससे कहा नहीं पूरी होगी वसीयत, हम इंतजार कर रहे हैं हुसैन का, जो तुम्हारे साथ किया वो हुसैन से करेंगे। मुस्लिम ने कहा मेरी दूसरी वसीयत, मेरी जिरहा बेचना, मेरी तलवार बेचना, कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है वो अदा कर दे। इसने कहा देखेंगे कौन कर्ज मांगने आएगा, अगली वसीयत बता। मुस्लिम ने कहा पानी पिला। अगले दिन थी ईद। मुसलमानों पे है कि जानवर को भी ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता। मैं कैसे जुमला पढ़ूं? मुस्लिम ने पानी मांगा, इसने कहा पूछता हूं अगर इजाजत मिली तो। जनाब मुस्लिम के आगे इसने कूजे में पानी किया। जनाब मुस्लिम के दांत जख्मी हो चुके थे, होंठ कटा हुआ था। जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला मुंह के करीब किया, मुंह का लहू पानी में गया। मुस्लिम ने वही लहू वाला पानी कूफे की दीवार पे फेंका। ये कमीना बकर दे के कहने लगा पीना नहीं था, मंगवाया क्यों था? मुस्लिम की आंखें बरस करी, फरमाया तू अपना काम कर। ये जुमला मैं पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूं? तू बर्दाश्त करेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं, कूफे वालों को पता चला मुस्लिम ने मांगा क्यों था, मुस्लिम ने दीवार पे गिराया क्यों था। चंद दिनों के बाद यहीं से गुजरी हैं अली की बेटियां, अली की बेटियों का गुजरना था। इस दीवार के करीब से मुस्लिम की बच्ची गुजरी, रो के कहती है अम्मा मुझे यहां से बाबे के लहू की खुशबू आ रही है, कोई मुझे बताए मेरा गरीब बाबा का। इस मलाउन ने तलवार के साथ मुस्लिम का सर काटा, सर भी कूफे में, जिस्म भी कूफे में गिरा दिया। यहां तक मैंने मुसाहिब पढ़ा, रुक रुक के पहली बार दुआए ज़हरा इमाम बारगाह में अशरा मुहर्रम में ये हाथ बांध के अगली रवायत पढ़ने लगा हूं। रवायत जब चाहो जिस वक्त चाहो दिखाने के लिए तैयार हूं। अगर यकीन करो तो मैं देता हूं अलमो वाला अब्बास जामन, चाहोगे तो किताब इस वक्त भी मेरे मोबाइल में पेज मौजूद है। मौला हुसैन एक मंजर पर रुके हुए थे, शेख मुफीद ने इस रवायत को, शेख मुफीद मजहब जाफरियों में पहाड़ जितना कद है, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिया मोहम्मद बिन सुलेमान और मशअल बिन मंजर से। वो कहता है ये दोनों कहते हैं हम हुसैन के साथ हज वाले काफले में थे, जब हुसैन वहां से निकले हम भी पीछे जा रहे थे, या हमने देखा कूफे के रास्ते से एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। वो कहते हम इसके करीब गए, हम दोनों ने उसका रास्ता रोका, हमने पूछा कौन है? उसने कहा बनी असद कबीले से ताल्लुक है। उन्होंने कहा हम भी असदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वो दोनों भी असदी थे। उन्होंने कहा एक दूसरे को तारुफ करवाने के बाद हमने कहा कोई कूफे की खबर है? आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं। इन दोनों ने पूछा, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिखा। उन्होंने कहा हमने पूछा कोई कूफे की खबर है? उन्होंने कहा हाँ कूफे की एक खबर है, राई तो हुमा फी कत्ल मुस्लिम बहानी, जब हम कूफा से निकले थे मुस्लिम भी कत्ल हो